جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ کے لیے آج پھر تاریخ اسلام کی جو اگلی قسط ہے وہ لے کر حاضر ہیں۔ کافی دن ہو گئے تھے تو اب دوست پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ نے سلسلہ بند تو نہیں کر دیا، مگر رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا سلو کیا تھا۔ کچھ پرانی جو تاریخ ہندوستان کی ویڈیوز تھی وہ اپلوڈ کرتے رہے ہیں، جو کہ پہلے روشن ٹی وی پر چلی ہوئی تھی، تاکہ وہ یہاں بھی جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں اور دوست اس کو دیکھتے رہیں۔ تو کافی دن ہو گئے ہیں، تو چلیں دوست بھول ہی نہ جائیں کہ پچھلی قسط میں کیا بیان ہوا تھا۔ تو ابھی تک جو 13ویں قسط تھی اس میں ذکر ہو رہا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اور عبد الملک کی جو متوازی حکومتیں تھیں، اور اب یہ 14ویں قسط ہے۔ اور پہلے جس طرح پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد اب ہولی سولی جو ہے نا وہ رہ گئے تھے عبد الملک بن مروان، اور یہ اب بلا شرکت غیرے ہو گئے تھے خلیفہ یا بادشاہ، جو بھی آپ جو ہے نا وہ ان کو کہہ لیں۔ تو آخری جو 13 سال تھے، یہ ان کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، مگر یہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد اور مختار ثقفی کے بعد اس کی جو ہے نا وہ جان چھوٹ گئی یا بڑے سکون سے انہوں نے حکومت کی، نہیں۔ بہت ہی کئی خارجین کے جو ہے نا وہ فتنے اور وہ گروہ وہ آتے رہے جاتے رہے، اور اصل میں جو معاملہ رہا وہ یہ کہ جس طرح یزید کے دور میں اور اس سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے نا، جس کو کہتے تھے ابن زیاد، وہ بہت طاقتور تھا اور اس نے اصل میں سارا کچھ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اسی طرح عبد الملک کے دور میں مروان سے شروع ہو گیا تھا، حجاج بن یوسف جو ہے نا یہ آ گیا منظر پہ، اور اصل میں حجاج بن یوسف بہت ہی بڑا طاقتور قسم کا جو ہے نا وہ گورنر تھا، جرنیل تھا، اور جو مخالفتیں ہوئی، جو بغاوتیں ہوئیں، وہ بھی حجاج کی مخالفت میں ہوتی تھی، اصل میں عبد الملک کی مخالفت میں نہیں ہوتی تھی۔ عبد الملک ویسے بڑا نرم دل اور مستقل مزاج قسم کا آدمی تھا، اچھا انسان تھا۔ تو حجاج بہت سخت ظالم قسم کا آدمی تھا۔ خانہ کعبہ پہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا اور شہید کیا، وہ حجاج کا ہی سارا کارنامہ تھا۔ تو اب جو ہے وہ کنٹرول سارا آ گیا تھا حجاج بن یوسف کے پاس، اور ویسے یہ کافی ان کے کلوز تھا عبد الملک بن مروان کے۔ تو اب خوارجین کا جو معاملہ تھا وہ چل ہی رہا تھا، وہ ختم نہیں ہوا تھا، اب ان کا رخ بھی عبد الملک کی طرف ہی ہو گیا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہی مولب بن ابی صفرہ کو مقرر کیا ہوا تھا خارجین کے مقابلہ کے لیے۔ یہ بڑے قابل جرنیل تھے، مگر کوفہ کے جو والی بنایا عبد الملک نے وہ خالد بن عبداللہ تھا، تو انہوں نے مولب بن ابی صفرہ کو ہٹا کے اپنے بھائی عبدالعزیز کو مقرر کر دیا خارجین کے مقابلہ کے لیے، جو کہ کمزور قسم کا جرنیل تھا، اور پھر وہ مقابلہ بھی نہ کر سکا، شکست بھی کھائی، مارا بھی گیا بیچارہ۔ تو عبد الملک کو بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، اور پھر انہوں نے آخر حجاج بن یوسف کو عراق کا حاکم بنا دیا۔ تو اور حجاج بن یوسف کی اتنی دہشت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ منہ چھپا کے پہلے اعلان کروایا اس نے کہ ایک نیا گورنر آ گیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کون آیا ہے، اور سب کو بلایا مسجد میں، اور وہاں دیکھا منہ سے جب پردہ اٹھایا اس نے تو وہ حجاج بن یوسف تھا، تو لوگ کانپنے لگ گئے، اور اس نے پھر ایسی وہاں تقریر کی، لوگوں پہ دہشت۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، یہ آپ کے سروں پہ جو آپ کے کندھوں پہ جو سر ہے، یہ میں کسی کا سلامت نہیں رہنے دوں گا، مجھے آپ میں سے ایک کو قتل کرنا پڑا تو میں قتل کر دوں گا۔ اور بہت ڈرایا ان کو جو ہے نا عراق والوں کو، تو وہ ڈر گئے۔ جو بولے کچھ ایک جو ہے نا شریک بن عمر کی طرح، ان کا سر ادھر سب کے سامنے قلم کر دیا، اور ایک دہشت بٹھا دی اس نے۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ اٹھتے رہے، اور شبیب بن نعیم شیبانی جو ہے نا، یہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جو مختار ثقفی کے بعد جس نے ناخن چنے چبوائے ان کو، عراقیوں کو اور شامیوں کو، اور اس نے یہ بھی خارجین کا ایک لیڈر تھا۔ تو یہ قسم کی گوریلا وار کرتا تھا، یہ حملے کرتا تھا، بھاگتا تھا، پیچھے اپنے بھگواتا تھا، اور تھکا کے ان کو آگے سے پلٹ کے حملہ کرتا تھا، اور پھر اس نے حجاج نے کئی کمانڈر بدلے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔
मगर बदकिस्मती से कहते हैं कि या खुशकिस्मती कह लें, क्योंकि फितना ही था ये लोग। तो वो शबेब का घोड़ा जो है ना कहीं बिदक के दरिया में जा गिरा और वो मारा गया। मगर इसके बाद फिर करमान में एक खारजियों का ग्रुप था जो इसका सरबराह नाफे बिन अजरक थे, अजराकिया भी कहते थे इन्हें। ये करमान का इलाका आजकल के ईरान और बलूचिस्तान की जो सरहद है, इसमें बहुत फितरे उठते थे। ईरान इराक के इलाके में से ही फितरे उठते थे सारे। तो इन्होंने जो है ना वो बहुत औदम मचाया। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने खुद इनका मुकाबला किया। कतरी नाम का एक आया जो है ना वो खारजीन का लीडर, उसने बहुत जो है ना वो तबाही मचाई। ये सब जिक्र तबरी में, इब्ने असीर में बड़ी तफसील से हुआ है। और तारीख़ इस्लाम में भी 430 से 435 सफ़ा तक इसका काफ़ी जिक्र है। फिर शुमाली अफ्रीका में जो है ना बगावतें हुई। कसीला बिन मुकर्रम एक शख्स था, उसने कब्जा कर लिया था अफ्रीका के ऊपर। उसके मुकाबला के लिए जो है ना वो ज़ुहैर बिन कैस को भेजा और हज्जाज ने। तो पहले तो उसको शिकस्त हुई, फिर दोबारा हमला किया। रूमी भी चूंकि उनकी मदद कर रहे थे कसीला की, तो फिर आखिर ज़ुहैर भी शहीद हो गए। फिर हसान को भेजा, तो हसान ने वैसे कुछ शिकस्तें दी रूमियों को, मगर फिर उसके बाद अफ्रीका के ऊपर मलका दामिया का कब्जा हो गया था। और फिर उसने मुसलमानों को पहले गिरफ्तार किया, बाकी सबको उसने रहा कर दिया था। मगर एक आदमी जो उसने नहीं किया था, खालिद बिन यजीद कैसी को रहा नहीं किया था, और उसको बल्कि अपना बच्चों का तालीक बना लिया था। और बाद में इसी खालिद बिन कैसी ने हसान को खबर दी और खुफिया मामलात जो है ना वो तय करते रहे। और फिर हसान ने हमला किया तो उसमें मलका दामिया कत्ल हो गई थी। और लेकिन इसके बच्चे जो थे वो चूंकि खालिद बिन यजीद कैसी के करीब थे, तो उसकी वजह से मुसलमान हो गए थे। इसीलिए अफ्रीका में बहुत इस्लाम जो है ना वो फैला। उधर फिर सिस्तान में एक जतबील नाम का तुर्क बागी था, वो भी बहुत बड़ा लीडर था। उसने तभी बड़ी जो है ना हार्ड टाइम दिया हज्जाज को भी और अब्दुल मलिक को। तो ये सिस्तान का इलाका भी आजकल का जो ईरान में जिस तरह जाहिदान वगैरह का जो इलाका है, जो बलूचिस्तान और इसके करीब ईरान का जो हिस्सा, इसको सिस्तान कहते थे। तो यहाँ फिर जो है ना बल्कि इसने जो वाली था खरासान का, ईरान के इलाका को खरासान कहते थे, तो उसके वाली जो था अब्दुल्ला, उसके बेटे को यरगमाल बना लिया था। तो इसने अब्दुल्ला ने फिर सुलह कर ली थी जतबील के साथ, जिसकी वजह से फिर इसको हटना भी पड़ा था, क्योंकि अब्दुल मलिक बहुत गुस्सा हुआ था इसके साथ। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा फितना उठा वो था अब्दुल रहमान बिन असस का। ये हज्जाज का ही लीडर था, कमांडर था, गया था इसके जतबील के मुकाबला के लिए। मगर हुआ ये कि इसकी और हज्जाज की तू तू में हो गई, और इसने अपना जो है ना उससे बगावत कर दी हज्जाज से, और जाकर जो है ना इराक में अपनी बैत लेना शुरू कर दी, जतबील के साथ सुलह कर ली, और फिर अब्दुल मलिक के भी खिलाफ हो गया। तो बहुत इसने भी हार्ड टाइम दिया हज्जाज को भी और अब्दुल मलिक को। हालांकि अब्दुल मलिक ने इसको पेशकश की थी कि अगर तुम्हारा हज्जाज से इख्तलाफ है तो मैं हज्जाज को बदल देता हूँ, मगर ये उस वक्त ना माना। और फिर हज्जाज को रखा उसने कि वही इतनी सख्ती से इसका मुकाबला कर सकता था। और फिर आखिर इसको कुछ फतवाहत भी हुए हज्जाज के मुकाबले पर, मगर फिर आखिर हज्जाज फतह नसीब हुआ और शिकस्त खाई इसने इब्ने असस ने, और ये बाकर जतबील के पास चला गया। और जतबील को जो है वो हज्जाज ने कहा कि इसको मेरे हवाले करो वरना मैं तुम्हारी सल्तनत के तहस नहस कर दूंगा। तो आखिर क्या इब्ने असीर ने भी लिखा है, वो तो कहते हैं कि इसने फिर तंग मजबूरन डर कर जतबील ने इसका सर कलम करके जो है ना इब्ने असस का, अब्दुल रहमान बिन असस का, तो भेज दिया था हज्जाज को। और कुछ कहते हैं कि नहीं, गिरफ्तार करके भेजा जा रहा था, तो अब्दुल रहमान बिन असस ने खुदकशी कर ली थी, और फिर उसके बाद इसका सर काट के भेजा गया, मगर वो रास्ते से हट गया। तो इधर फिर मरवान ने अब्दुल मलिक को अपना वलीअहद बनाया था, और उसके साथ अपने दूसरे बेटे अब्दुल अजीज को भी बनाया था। अब अब्दुल मलिक ये चाहता था कि मैं अब्दुल अजीज जो अपने भाई को वलीअहदी से हटा के अपने बेटे वलीद और सलमान को बनाऊं, मगर कबीजा बिन ज़ुहैब एक दानिशमंद इंसान थे, उन्होंने इससे मना किया कि इतनी जल्दबाजी ना करो, सब्र करो।
اور یہ بڑا عبد الملک ڈالتا رہا جو ہے نا وہ پریشر اپنے بھائی پہ کہ خود ہی دستبردار ہو جاؤ، مگر وہ نہ ہوئے۔ مگر بدقسمتی سے عبد العزیز جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، تو پھر راستہ صاف ہو گیا، اور عبد الملک نے پھر اپنے بیٹوں ولید اور سلمان کو دونوں کو یکے بعد دیگرے ولی عہد مقرر کیا، پہلے ولید اور پھر سلمان، اور ان کی بیعت جو ہے نا وہ لے لی۔ اب اس سارے دور میں جو حجاج ہے وہ بڑا متنازع جو ہے نا وہ رہا تھا۔ پھر جب یہ ہو گیا سارا واقعہ، تو اس کے بعد پھر عبد الملک کی بھی جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، تو آخرکار 86 ہجری میں پھر عبد الملک جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ بچوں کو بڑی وصیت کی اس نے، خدا کا خوف کرنا، بڑے کا احترام کرنا، چھوٹے پہ رحم کرنا، متحد رہنا، وہ جس طرح جو ہے نا وہ جو ہے امیر معاویہ نے بھی کی تھی۔ پھر یہ فوت ہوا 60 سال کی عمر میں، اور دمشق میں ہی دفن ہوا ہے۔ 21 سال ویسے خلافت کی عبد الملک نے، جس میں سے 13 سال 6 ماہ جو ہے 4 ماہ وہ ابن زبیر کے بعد تھے باقی۔ لیکن ان کے دور میں کچھ واقعات بھی ہوئے، جس طرح کچھ تابعین تھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ جیسے، اور پھر جو ہے نا حضرت انس بن مالک کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہوئی، لیکن حجاج کرتا تھا، کہتے ہیں کہ عبد الملک خود نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جس طرح لیکن کچھ اچھے کام بھی کیے، جس طرح اسلامی سکہ جاری کیا انہوں نے، عربی زبان کو دفتری زبان قرار دیا، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ کے مطابق بنوایا تھا، حجاج نے پھر اسے گرا کر پرانے نقشہ کے مطابق بنوایا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی رہیں، مگر اس طرح پھر یہ دور تو ختم ہوا عبد الملک کا، جس میں عبد الملک خود متنازع نہیں رہا، مگر متنازع ہوا حجاج، اور حجاج کی وجہ سے کچھ پھر جو ہے نا وہ تنقید ہوتی رہی اس کے اوپر، عبد الملک کے اوپر بھی۔ اور جب یہ حجاج جو ہے نا عبد الملک جب فوت ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس کے جو بیٹے تھے ولید وہ بنے، تو اگلی قسط میں پھر ذکر کریں گے کچھ دنوں کے بعد۔ تو اس قسط کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے نا وہ ظفر نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تاریخ اسلام کا، اس کی نئی نئی قسطیں آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم پھر کرتے ہیں تاریخ ہندوستان کو بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہیلتھ اینڈ ویلتھ کا بھی ہم نے شروع کر لیا ہے، کچھ کرنٹ افیئرز پہ بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو ملتے رہیں گے، جو کہ آپ کے لیے نئی نئی معلومات لے کر آتے رہیں۔